اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے خود بدلنے کا۔ دوستو، تحصیل حاصل پور کو ضلع بنانے کے حوالے سے تحریک جو ہے زور پکڑتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ تحصیل حاصل پور کی بجائے تحصیل چشتیاں کو ضلع بنایا جا رہا ہے۔ لسٹوں میں تحصیل چشتیاں کا نام ضلع کے لیے اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنوبی پنجاب جماعت اسلامی کے صدر ڈاکٹر عمران گرایا صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ حاصل پور کی بجائے چشتیاں کو ضلع اناؤنس کیا جا رہا ہے، جبکہ تحصیل حاصل پور غالباً میرے خیال میں تحصیل حاصل پور جو ہے وہ پنجاب کی واحد ایسی تحصیل ہے جو اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، حاصل پور تحصیل جو ہے اس کے جو دور دراز گاؤں ہیں وہ 150 سے بھی زائد کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو علاج معالجے کے لیے جانے کتنے ہی لوگ قائم پور اور خیر پور کراس کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح تعلیم کے لیے ریگولر کالجز اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بی ایس سی اور ایم ایس سی میں لوگوں کو، نوجوانوں کو، طالب علموں کو 100 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ تعلیمی اخراجات بھی بڑھتے ہیں۔ یہ میرٹ کے اوپر یہ حق بنتا ہے حاصل پور کا۔ جتنی بھی تحصیلوں کو یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ضلع بنایا جا رہا ہے، وہ ساری کی ساری تحصیلیں ان سے زیادہ حق جو ہے وہ حاصل پور کا بنتا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حاصل پور کو ضلع بنایا جائے۔ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، یہ ہمارے حقوق کا سوال ہے۔ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ہر شہری کا حق ہے۔ ریونیو کے اعتبار سے بھی حاصل پور جو ہے وہ بڑا زرخیز ہے، اور پھر جگہ اور زمین کی جو الاٹمنٹ ہے، جو ڈپارٹمنٹس بننے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے حاصل پور جو ہے وہ ایک میرٹ کے اوپر پورا اترتا ہے کہ اس کو فل فور تحصیل بنایا جائے۔ یہ جدوجہد کافی دیر سے جاری ہے، لیکن اگر ایسی کوئی موومنٹ ہے کہ کسی اور جگہ کو تحصیل بنایا جا رہا ہے تو ہم اس موومنٹ کو تیز تر کریں گے۔ حاصل پور کو ضلع بنانے کے لیے جو ہے وہ گھروں سے نکلیں گے، گلی گلی محلے محلے میں سٹیکرنگ بھی کریں گے، فلیکسز بھی لگائیں گے، لوگوں کو اس بات پہ تیار بھی کریں گے، اور پھر اگر اسلام آباد اور لاہور لے کے جانا پڑا تو اس کے لیے بھی حاصل پور کی تمام سیاسی جماعتیں اس کاز پر متفق ہیں۔ میں اپنے ممبران اسمبلی اور ارباب اختیار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عوام کو لولی پاپ نہ دیں، عوام کو سبز باغ نہ دکھائیں۔ الیکشن میں پھر آپ نے نعرے لگانے ہیں، بہتر یہ ہے کہ حاصل پور کی عوام کے لیے کچھ کر لیں تاکہ آپ اپنے میرٹ کے اوپر آ کر ووٹ مانگ سکیں۔ ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ایم پی اے بنتا ہے کون۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو تحصیل حاصل پور کو ضلع بناؤ کے حوالے سے تحریک چل رہی ہے، اور تو دوسری جانب بہاول پور بحالی کے حوالے سے بھی تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ان دونوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے عوام کو تقسیم کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اگر بہاول پور بحال ہوتا ہے، ریاست بہاول پور بحال ہوتی ہے، یا تحصیل حاصل پور کو ضلع کا درجہ دیا جاتا ہے، تو ان دونوں میں سے تحصیل حاصل پور کے لوگوں کے لیے کون سا فائدہ مند ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں اس وقت چل رہی ہیں، جنوبی پنجاب صوبہ اور صوبہ بہاول پور بحالی تحریک۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی صوبہ بنتا ہے تو اضلاع تو مزید بنیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں حاصل پور کو ضلع بنانا چاہیے۔ یہ جو ڈسکشن ہے یہ مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر، لسانی بنیادوں پر کوئی سرائکستان کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تنظیمی سب یونٹس ہونے چاہیے۔ اگر آپ صوبہ بہاولپور کا، بحالی صوبہ بہاولپور کا اپنا ایک رائٹ ہے، اگر آپ زیادہ صوبے بھی بنانا چاہتے ہیں، ملتان کو بھی، جنوبی پنجاب کو بھی بنا دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو بھی بنائیں، اس کو بھی بنائیں۔ جتنے انتظامی سب یونٹ زیادہ ہوں گے اتنی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ لوگوں کی اپروچ نہیں ہے لاہور تک اور ادھر ادھر تک۔ اب صوبہ جو بھی بنائیں، حاصل پور کو ضلع بنانا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تحصیل حاصل پور کی جو آبادی ہے تقریباً 7 لاکھ کے لگ بھگ ہے، ایک آئی ڈی کے مطابق ہے۔ کچھ عرصہ قبل شہباز شریف حاصل پور میں آئے تھے، تقریباً 6-7 سال کی بات ہوگی۔ انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹراما سینٹر بھی بن گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو ہے وہ 40 بیڈ سے 80 بیڈ پر جانا تھا،
لیکن اسے بھی اپ گریڈ نہیں کیا گیا، جو تحصیل حاصل پور کی عوام کے لیے بہت ہی کم سہولیات پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ تحصیل حاصل پور کا ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو ہے اس کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ہماری خواہش تو ہے کہ اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو ایک ضلعی ہیڈ کوارٹر کی اسپیسیفکیشن ہے، ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر کی اسپیسیفکیشن ہے، ایک اس کا بجٹ ہے، ایک اس کا بجٹ ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ لیول کے بجٹ کو تحصیل کے اوپر نہیں لے کے آ سکتے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سہولیات اس وقت آئیں گے جب حاصل پور ضلع بنے گا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو ایک لمٹ کے اندر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں اسپیسیفک جو اسپیشلسٹ بلاک ہیں، گردوں کے علیحدہ سینٹر ہے، دل کا علیحدہ سینٹر ہے، یہ ساری چیزیں ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ابھی پوری تحصیلوں میں یکساں طور پر مہیا کرنا عوام حکومت پاکستان کے بس میں نہیں ہے، اتنے ریسورسز اور اتنی ساری چیزیں بھی نہیں ہیں، تو اگر ضلع بنا دیا جائے تو ہمارے یہ مسائل بھی بالکل حل ہو جائیں گے۔ تحصیل حاصل پور میں بقایا سرکار جو جگہ ہے وہ کافی ساری پڑی ہے، جہاں پر انتظامی امور کو ہینڈل کرنے کے لیے ضلع کے دفاتر جو قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہماری انتظامیہ ہے، ہائر اتھارٹی ہے، سیاستدان ہیں، ان کی اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، تو عوامی مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو اس میں جیسے کچھ چیزیں تو بہت جلدی ضروری ہیں، جس طرح سبزی منڈی ہے، مجھے تو اس بات کی انتظامیہ پہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک مین ہائی وے روڈ ہے، آدھا کاروبار اس کے ایک طرف جاری ہے، آدھا ایک طرف جاری ہے، اور دونوں طرف موومنٹ جاری ہے۔ یہ انسانی زندگیوں کا کوئی بھی ضیاع ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں۔ جب سکول کھلتے ہیں تو بچوں کو سکول ٹائم پہ پہنچنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، تو اس سبزی منڈی کو تو کم از کم فوری طور پر جو جگہ بقایا ہے اور جہاں پہ الاٹمنٹ بھی ہو چکی ہے جوڈیشل کمپلیکس کے آس پاس، تو وہاں پہ شفٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح جو ڈپارٹمنٹس ہیں، عدالت شفٹ ہوگی، بہت اچھا ہوا، اس طرح غلہ منڈی ہے، اس کو بھی شہر سے باہر شفٹ ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اس پہ میرا موقف یہ ہے کہ اس کو بلکہ جلد از جلد کرنا چاہیے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ منفی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، منشیات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ایک گراؤنڈ ہے وہ بھی نامکمل ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ نوجوان تو ہمارا بنیادی اس کے اوپر تو ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے لیے میں بڑی عرصے سے جے آئی یوتھ کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کی اس تنظیم میں بڑے عرصے سے فعال ہوں۔ ہماری یہ سارے مطالبات ہیں، دیکھیں نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کوئی جھنڈا بدل کے، کبھی کوئی پرچم بدل کے، کبھی کوئی ٹکٹ بدل کے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ نوجوانوں کو ضرور جو ان کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک عام آدمی کو انہیں کھڑا کرنا پڑے گا، عام آدمی کا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عام آدمی ہی اسمبلی میں پہنچے گا، جس کے کوئی اور ایماندار قیادت ہی پہنچے گی، تو وہ ان مسائل پہ توجہ دے گی۔ ان کے اپنی گاڑیوں، مسجدوں، ڈالوں اور اس موومنٹ کے لیے تو پیسے ہیں، اس گراؤنڈ پہ کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ یہ بالکل الیکشن پہ کروڑوں اور اربوں پہ لگا دیتے ہیں، یہ تو کوئی بندہ پرسنلی بھی یہ جتنے بڑے جگیردار ہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت کو کرنا چاہیے۔ یہ تو نوجوانوں کی بنیاد کے اوپر حکومت میں آئے ہیں، تو ان کو ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کے اوپر بھرپور کام کریں گے۔ حاصل پور کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حاصل پور کی بڑی قیادت ہے جی، ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور گزارش کرتے ہیں کہ ابھی بھی تھانہ کلچر جو ہے نا وہ پورے عروج کے اوپر ہے۔ ہم نے جو پچھلے نظارے دیکھے ہیں، ہم ان نظاروں کو دیکھ کر ان کو بھول گئے ہیں۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را جہاں پہ لڑائی ہے اس کو صلح کروانے کی کوشش کریں، اس پرچہ بازی سے قوم کو نجات دلائیں، اور تھانے کی بنیاد پر سیاست نہ کریں۔ ہسپتالوں میں لوگوں کی خدمت کر کے سیاست کریں، سڑکوں پہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں، غریبوں کی مدد کریں، لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے نظر آئیں، اپنے اور عام آدمی کے ڈسٹینس اور ڈفرینس کو ختم کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو عزت دیں گے، اللہ بھی آپ کو عزت دے گا، اور عوام بھی آپ کو اس سے زیادہ عزت دے گی۔ خدا را منفی ایشوز کے اوپر سیاست نہ کریں، حاصل پور کو ضلع بنائیں اور اپنا بھی مستقبل بنائیں اور قوم کے مستقبل کی بھی فکر کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر عمران گرائے صاحب صدر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا موقف جانا، ان کا بہت ہی مضبوط موقف ہے کہ تحصیل حاصل پور کو ضلع بنایا جائے، کیونکہ تحصیل حاصل پور جو ہے وہ اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے، پورے پنجاب کی تحصیلوں میں سے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔
تحصیل حاصل پور ضلع بنے گا، روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسر آئیں گے، زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا، زیادہ سے زیادہ سرکاری دفاتر جو ہیں معرض وجود میں آئیں گے۔ اسی لیے تمام اس وقت تحصیل حاصل پور کی جو صحافی برادری ہے، سیاسی و سماجی تنظیمیں ہیں، اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ تحصیل حاصل پور کا حق جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ تحصیل حاصل پور کو ضلع بنایا جائے، کوئی اور ضلع ہمیں منظور نہیں ہے۔ جی